ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، آپ حضرات مشرق وسطیٰ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں. فلسطین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو وحشیانہ بربری عمل وہاں کیا جا رہا ہے، بے شمار بچے شہید ہو گئے، بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ ہاسپیٹل کے اوپر ابھی 2 دن پہلے بمباری کی گئی، تقریباً 1000 افراد شہید ہو گئے. گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا فلسطینیوں سے کیا رشتہ ہے. شاید وہ بات ذہن میں ہو، ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا: انما المؤمنون کجسد واحد، کہ پوری دنیا کے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. قرآن کریم نے کہہ دیا: انما المؤمنون اخوہ، پوری دنیا کے مسلمان، خواہ کسی بر اعظم کے ہوں، کسی خطے کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمان اگر بستا ہے، کلمے کی بنیاد پہ وہ ہمارا بھائی ہے، اور ان کا درد ہمارے دل میں ہے. اور اگر ان کا درد ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. دوستوں اور بزرگوں، فلسطین کے جو حالات ہیں بہت ہی دردناک حالات ہیں. اور کل صبح کی بات میں وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہاں سے جو فوٹوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو تصویریں آئیں، اللہ کی قسم دیکھ کر میں آنسوؤں کے ساتھ رو پڑا. ایک چھوٹا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ بمباری میں شہید ہو گیا ہے. باپ نے کفن لپیٹ رکھا ہے، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے، اور باپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کا چھوٹا بچہ ایک اور 10-12 سال کا ہوگا، وہ بچہ زندہ ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لاش کو بے تحاشا چومے جا رہا ہے، اور باپ آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے گویا اللہ سے ایک طرح سے کہہ رہا ہے: الہ العالمین، سوائے اس کے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا اور کوئی قصور نہیں ہے. ایمان کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آج ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے افسوسناک بات یہ ہے، وہ اسرائیل جو ایک نقطہ کے تحت ہے، ایک چھوٹا علاقہ ہے،
اس کے چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، اور ماشاءاللہ سب کے پاس دولت ہے، دولتوں کے انبار ہیں، پیسے ہیں، سرمایہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اتنے اسلامی ممالک ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو بلا وجہ ان کے وطن میں گھیر کے مارا جا رہا ہے، لیکن سوائے زبانی چند کلمات کہنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ۔ حالانکہ فلسطین کا یہ بفر اگر ختم ہو گیا، اس کے بعد ان کی ہی باری آنے والی ہے۔ یہ قبلہ اول میں عرض کر رہا تھا، قبلہ اول جو فلسطین ہے، ہمارا اس لیے بھی رشتہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کی طرف، بیت المقدس کی طرف تقریباً 17 مہینے تک منہ کر کے قبلہ بنا کر نماز پڑھا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے تو آپ مسجد حرام سے چلے ہیں زمینی سفر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا، آپ نے امامت فرمائی ہے، اور پھر وہاں سے جو آسمانی سفر شروع ہوا ہے بیت المقدس سے ہی شروع ہوا ہے۔ بیت المقدس ہمارے لیے بہت اہم ترین مقام ہے، اس لیے کہ انبیاء کا مسکن وہاں رہا ہے، انبیاء کا مدفن ہے، اور قرآن کریم نے 5 مقام پہ اس علاقے کے بارے میں کہا یہ ارض مقدس ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کے اطراف و اکناف میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ ظاہر انبیاء بنی اسرائیل بے شمار وہاں وہ پیدا ہوئے، ان کا مسکن تھا، وطن تھا، اب ان کا مدفن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان سے جو اتریں گے وہیں شام میں بیت المقدس میں اتریں گے۔ یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بیت المقدس کے بارے میں ہے۔ عیسائیوں کی جہاں تک بات ہے، یہ عیسائی جو اسرائیل کا ایک حصہ لے کے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو سکون کے ساتھ ہمارے مذہب کے مطابق عبادت کی جائے، عبادت کرنے دیا جائے، یا پھر ہم کو یہ علاقہ دے دیا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مورخین نے ابو لبابہ شاہ منصور نے کتاب لکھی ہے، یہودیوں کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ یہودی اصل میں جو ہے نا، اپنے آپ کو، قرآن نے خود بیان کیا، یہ یہودی اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں پوری دنیا پر اللہ نے ہم کو حکومت کے لیے بنایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے برتر ہم لوگ ہیں، ساری دنیا کو، ہر غیر یہودی کو وہ غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک منصوبہ ہے، ایک نظام ہے۔ ابھی تو فلسطین میں وہ ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ورنہ ان کا ارادہ ہے پوری دنیا کو عالمی ریاست بنایا جائے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو۔ اور قرآن کریم میں ہے، وہ حضور کے زمانے میں جو بات نقل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے اندر نسلی تفاخر ہے، نسلی طور پر سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا غلام ہے اور ہم ان کے سردار ہیں اور ہم کو ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے دوستو اور بزرگوں۔ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے، آج کل کی تاریخ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ویسے تو میں نے بتایا کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، ہر نبی کا وہی مذہب رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ان یہودیوں نے شدت کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکرانا شروع کیا۔ وہی جو ذہن میں بات تھی کہ ساری دنیا ہماری غلام ہے، یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہودیوں سے ایک معاہدہ فرمایا کہ اس معاہدے کے تحت اگر رہو گے تو مدینے کے بستی میں رہ سکتے ہو، لیکن یہودی بڑے مکار تھے، انہوں نے موقع سے معاہدے کے دفعات کو توڑا۔ ایک وقت آیا، بخاری میں موجود ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور اپنے صحابہ سے کہا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے چند اہم وصیتیں فرمائی ہیں۔ اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور خلافت کے بعد فتنہ ارتداد پھیل گیا اور ختم نبوت کے منکرین پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے۔ ان سے نمٹنا بے حد ضروری تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد اور دوسرے لوگوں سے نمٹنے میں رہ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور تھوڑا سا تھا، زیادہ وقت نہیں تھا، تو تقریباً 2.5 سال تک وہ خلیفہ رہے، پھر وصال ہو گیا۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، لہذا حضرت عمر ابن خطاب نے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال باہر کیا تھا۔ اور قرآن کریم جو بات کہتا ہے، ہم تو خیر مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اور آج تک کوئی قرآن کی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کا اس روئے زمین پر سب سے بدترین دشمن یہود ہیں۔ مسلمانوں کے بدترین دشمن اس روئے زمین پر یہود ہیں۔ جب کبھی موقع ملے گا یہ ڈنک ماریں گے، یہ بچھو ہیں، کاٹنے سے اور ڈنک مارنے سے کبھی چوکنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا تھا نا الیہود والذین اشرکوا، یہ دونوں بچھو ہیں جو ڈنک مارنے سے نہیں چوکنے والے ہیں۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب نے نکالا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ واقعہ تو سیرت کا بڑا مشہور ہے۔ ایک یہودیہ، خیبر میں کچھ یہودی رہا کرتے تھے، تو ایک یہودی عورت نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کوئی اگر خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے تو دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے دعوت قبول فرما لیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشیر ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، آپ تشریف لے گئے۔ تو اس عورت نے پہلے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ گوشت میں، بکرے کے گوشت میں، دمبے کے گوشت میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دست کا حصہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دمبا ذبح کیا، اور دمبا ذبح کرنے کے بعد پورے بکرے کو، پورے دمبے کو اس نے زہر آلود کیا، خاص طور پر دست اگلے ران کا جو حصہ تھا اس کو زہر آلود کیا، اور کھانے کے وقت جب پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ یہودیہ عورت جو ہے وہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنا چاہتی تھی۔ وہ عورت تنہا نہیں تھی، اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش تھی، طاقت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ آمنے سامنے کی جنگ میں جب بدلہ نہیں لے سکے، اس طرح زہر دے کر مارنا چاہ رہی تھی وہ عورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ بیٹھے، اور آپ نے وہ خاص طور سے ران کا گوشت، جو اگلے ران کا گوشت جو پکایا گیا تھا جو حضور کو پسند تھا، اس یہودیہ عورت نے اس میں خاص طور سے زیادہ زہر ملایا تھا۔ اللہ کے رسول نے لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، صحابی بھی ساتھ میں بیٹھے، انہوں نے بھی لقمہ اٹھایا، رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت جو میرے منہ میں ہے، آپ نے نگلا نہیں تھا ابھی، آپ نے فرمایا یہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس گوشت نے کہا کہ مجھ میں یا رسول اللہ زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً وہ لقمہ باہر ڈال دیا۔ وہ صحابی جو بازو میں تھے انہوں نے لقمہ نگل لیا تھا، تو حضرت بشیر ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اسی وقت۔ اتنا زہریلا وہ تیز زہر تھا کہ ان کا جو انتقال ہو گیا۔
شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو باہر نکال دیا۔ آپ زہر کے اثر سے تو محفوظ ہو گئے، لیکن اخیر وقت میں انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس یہودیہ عورت نے جو زہر دیا تھا، میں نے لقمے کو منہ میں رکھا تھا، اس زہر کا اثر اب کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت سے سازش، اور ایسی مکار قوم ہے، یہ ایسی مکار قوم ہے کہ عورتوں کو بھی استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، اور عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لاتی ہے، اور عورتوں سے میدان جنگ والے کام کرواتی ہے، اور عورتوں کو فاحشہ بنا کے اتارتی ہے۔ شاید آپ کو تاریخ یاد ہو، شاہ فیصل جب وہ حکمراں تھے سعودی کے، تو شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے عالم اسلام کے اتحاد کا خواب دیکھا تھا، اور شاہ فیصل چاہتے تھے پورا عالم اسلام متحد ہو جائے، جس طرح خلافت عثمانیہ کے زمانے میں پورے مسلمان متحد تھے۔ عالم اسلام کی اتحاد کا خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ نتیجے میں ایک یہودی لڑکی، خوبصورت لڑکی، باضابطہ اس کو تربیت دے کر، ٹرینڈ بنا کر، ان کے بھتیجے جو امریکہ میں رہتے تھے، معاشقہ کرنے کے بعد بھتیجے کے دل میں یہ بات ڈالا کہ تمہارے چچا نے حکومت میں تم کو حصہ نہیں دیا ہے، تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اچھی طرح اس نے ذہن کو بھر دیا زہر سے، اور بھتیجے جب گئے چھٹی میں وہاں گھر، اور ظاہر سی بات ہے شاہی محل میں آنا جانا ہے، شاہی محل کے افراد ہیں، ریوالور اپنے ساتھ لے گئے تھے، شاہ فیصل کو ریوالور سے اڑایا۔ یہ بھی اصل میں یہودی عورت کی سازش تھی۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا جس نے ہنگامہ برپا کیا تھا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، عبداللہ ابن سبا بھی ایک یہودی تھا، منافق بن کر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ پھر دیکھیے یہودوں کی سازش، یہودی بدترین قوم ہے، اللہ نے کہہ دیا مسلمانوں کے دشمن بدترین دشمن ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے، بدترین دشمن ہے۔ یہودیوں کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہم کو اسرائیل میں نہیں رہنے دیا جاتا ہے، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، ابھی تو اسرائیل آگے بڑھ کے غزہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، پھر آگے بڑھ کے جو اسلامی ممالک ہے، یہاں تک روایتوں میں ہیں گریٹر اسرائیل، اسرائیل کا جو منصوبہ ہے عظیم ترین اسرائیل، گریٹر اسرائیل، اردن، شام، وہ علاقہ عراق، آگے بڑھتے بڑھتے مدینہ تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم سب سے اوپر ہیں، اور ہم دنیا پر حکومت کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کیا ہیں؟ اللہ کی مغضوب قوم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب، یہ اللہ مغضوب قوم کے راستے پر نہ چلانا۔ مغضوب یعنی جن پر غضب کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں۔ اے اللہ یہودیوں کے راستے پہ مت چلانا، یہ جہاں رہیں گے مکاری ہی کریں گے، ان کی صفت مکاری کی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا مغضوب قوم سے پناہ مانگو۔ اور اس قوم کی تاریخ آپ دیکھیں، وہ بھی میں سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ نور الدین زنگی شہید، پہلی بار تو بیت المقدس پر قبضہ حضرت عمر ابن خطاب کیا تھا اپنے زمانے میں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں چند مسلمان گئے، اور وہاں کے جو عیسائی قابض تھے انہوں نے بغیر لڑائی کیے ہوئے، بغیر قتل و قتال کیے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے بیت المقدس کی چابی کر دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہودیوں نے قبضہ کیا، تو پھر اسلام کا وہ بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی، کردستان کا وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر ایک زمانے تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ پھر یہ 48 میں جب اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہے، اس کے بعد سے بیت المقدس ان اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ عنقریب انشاءاللہ تیسری بار
کوئی اور اسلام کا بطل جلیل انشاءاللہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہوگا۔ انشاءاللہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا اور یہودیوں کے سازشیں ناکام ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مردود، ملعون، خائب اور خاسر ہوں گے۔ ساری دنیا ان کو ذلیل اور رسوا مانے گی اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ جس طرح یہ فلسطینی بیچارے، نہ ان کے پاس نہ کوئی فائٹر جہاز ہے، نہ ان کے پاس کوئی بم ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسٹیٹ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ پانی ان کے پاس ہے، بجلی ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، ہوائی اڈے ان کے پاس ہیں۔ فلسطینیوں کو ایک طرح سے جیل میں قید کر رکھا ہے۔ جب جی میں آتا ہے بمباری، اب نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حماس والے کہاں ہیں؟ وہ تو مارے اور چلے گئے بہرحال، اور ابھی بھی مار رہے ہیں وہ۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی یہ جو فلسطین اور حماس یا اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، اس سے کئی فائدے ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ یہ کام کر رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کو ماننے کی بات سعودی عرب سے کر رہا تھا، اور تقریباً بات ہو گئی تھی، اور سعودی عرب نے اسرائیل کو ماننے کی بات، یعنی باضابطہ ہم مان لیں گے اسرائیل کی ریاست کو، یہ بات ہو گئی تھی۔ اب جب جنگ ہوا اور حماس کی طاقت دیکھا سعودیوں نے، ارے اللہ، 7,000 میزائل اسرائیل پہ پھینکنے والا حماس اتنا طاقتور ہے، اگر کسی وقت اس کا سر پھرا 2-4 ہزار میزائل ہمارے اوپر پھینک دیا اگر ریاض کے اوپر، تو ان کی تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، ان کے محل ختم ہو جائیں گے، ان کی عوام پہلے ہی ان سے غصے میں ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہوا، سعودی عرب اسرائیل کو ماننے سے پیچھے ہٹ گیا، نہیں مجھے منظور نہیں ہے، اور اب فلسطین کی بات کرنا شروع کیا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ چاہ رہے تھے اسرائیل کے لوگ، یہ جو نہتے فلسطینی مسلمان ہیں، ان کو اسرائیل سے، یعنی وہ غزہ سے پیچھے دھکیلتے صحرائے سینا میں لے جا کے چھوڑ دیں، یعنی صحرائے سینا جہاں موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے دیکھا کہ صحرائے سینا میں مرنے سے تو اچھا ہے یہی عزت کے ساتھ مرا جائے اور عزت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ الحمدللہ انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور تیسرا فائدہ اس جنگ سے یہ ہوا کہ وہ یہودی جو ساری دنیا کے یہودیوں کو بلا کے وہاں بسانا چاہتے تھے، نئے علاقے خرید کر قبضہ کر کے وہ یہودی بستی بنا رہے تھے، جب یہ حماس کا یہ میزائل کا حملہ ہوا، وہ سارے یہودی جو دنیا بھر سے آئے تھے بھاگ گئے وہ 2-4 روز کے اندر۔ اور آئندہ تجزیہ نگار کہتے ہیں آئندہ کم سے کم 10 سال تک کوئی باہر کا یہودی تو اسرائیل میں آنے کے لیے نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا تھا، اسرائیل امن کی جگہ ہے، ساری دنیا کے لوگ آ جاؤ، یہودی آ جاؤ۔ یہاں یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے اسرائیل کی، یہ کوئی ان کی جگہ نہیں ہے۔ تاریخ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ بہت پہلے 1800 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ اگر پچھلے 5 سالہ ہزارہ تاریخ کو اٹھایا جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ 5000 سال پہلے یہاں کوئی اور رہتا ہوگا، 5000 سال پہلے امریکہ میں ریڈ انڈین رہا کرتے تھے، ان کو دینا پڑے گا۔ 5000 سال پہلے برطانیہ میں کسی اور کا قبضہ تھا، پوری تاریخ بدل جائے گی۔ کوئی کہنے لگے 5000 سال پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، یہاں کے مالک تھے، تو کیا وہ مالک چھوڑ دیں گے؟ اصل میں ایک منصوبے کے تحت انہوں نے یہ کیا، ان اسرائیلیوں نے یہ کیا کہ جب جرمن میں ہٹلر نے ان کو مارا تھا، اور ایک روایت کے مطابق تو ہے کہ ہٹلر نے 6000 نہیں 60,000 یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کے اس نے مروا دیا تھا۔ بڑی ضد تھی اور اس نے تھوڑے یہودیوں کو چھوڑا تھا اسی لیے تاکہ دنیا دیکھے کہ جہاں رہتے ہیں اسی کے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال جب وہاں مارا گیا، دنیا میں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تھوڑی سی جگہ کے لیے گزارش کی گئی۔ فلسطین کے، اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا، فلسطین سے گزارش کی گئی۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، سلطان عبدالحمید جو خلافت عثمانیہ کے آخری حکمراں تھے، یہ یہودی وہاں بھی گئے تھے کہ آپ فلسطین میں تھوڑی جگہ ہم کو دلا دیں۔
سلطان عبدالحمید نے صاف کہہ دیا تھا میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے، میں جب تک زندہ ہوں، انہی کی حکومت تھی وہاں بھی، وہاں تم کو 1 انچ زمین ملنے والی نہیں ہے۔ اور 1909 میں ان کا جب انتقال ہوا، پھر ایسے حالات آئے، عالمی جنگ ہوا، برطانیہ وہاں کا قابض تھا، اور اس طرح ہوتے ہوتے 1940 میں تھوڑی سی جگہ اس کو وہاں فلسطینیوں دے دیا۔ فلسطینیوں کو تھوڑی سی جگہ دینے کے لیے دی گئی تھی، اس کے بعد کیا کیا اسرائیلیوں نے؟ فلسطینیوں نے جب تھوڑی جگہ دے دیا رہنے کے لیے، تو یہودیوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے پیسے کے بلبوتے پر فلسطینیوں کی جگہ خریدنا شروع کیا، بڑے مہنگے داموں پر، یعنی وہ خرید کر، یہ سودخوار قوم ہے، دنیا میں پیسے اس کے پاس ہیں، لہذا اس نے زمین خریدنا شروع کیا، فلسطین کی زمین۔ یہ 48 47 40 کے آس پاس کی بات ہے۔ تو اس زمانے کے جتنے بھی بڑے علماء تھے، ہندوستان کے بھی بڑے علماء اور عرب کے بھی بڑے علماء، سارے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہودیوں کے ہاتھوں فلسطین کے زمین کا بیچنا حرام ہے۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ کوئی آدمی کہیں کوئی زمین اگر پیسہ دے رہا ہے، خرید رہا ہے، حرام کیوں ہے؟ وہ جانتے تھے ان کا منصوبہ اصل میں وہ ہے کہ ساری دنیا کی یہودیوں کو وہاں جمع کر وہ اصل میں اسرائیلی ریاست، یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج امریکہ یہی کام کر رہا ہے، وہاں اسرائیلی ریاست قائم کر کے اسرائیلیوں کو اچھی طرح سے جمع کر عربوں سے وہ خراج وصول کر رہا ہے، سعودی عرب سے وصول کر رہا ہے، تقریباً ہر جو سعودی عرب اور اس علاقے میں جو عرب کے ممالک ہیں اس کی فوج وہاں موجود ہے، سب کو ڈرا رکھا ہے، اسرائیل تمہارے بازو میں طاقتور ہے، اگر کچھ ہوا تو تم کو جینے نہیں دے گا۔ حالانکہ اسرائیل کو اس نے پال کے رکھا ہے تاکہ ان سے پیسہ وصول کرتا رہے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو جی رہا ہے، یہودی جی رہے ہیں، وہ اصل میں امریکہ اور برطانیہ کے طاقت پر اصل میں جی رہے ہیں، اور امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے تحت وہاں اس کو جمع کیا ہے۔ تو اس زمانے میں جب فلسطینیوں کے زمین کو بڑی قیمتیں دے کر خریدنا شروع کیا یہودیوں نے، تو اس زمانے کے علماء نے، ہندوستان کے حیات مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اکابر علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ بھئی کوئی فلسطینی اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھ پیسوں کی لالچ میں ہرگز نہ بیچے۔ وہ ایک کا ڈبل ٹرپل دام دے رہے تھے، تو جو ناعاقبت اندیش تھے انہوں نے سوچا بھئی ہم کو ہماری چیز 1 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ مل رہی ہے، لے لو، دنیا میں کہیں اور جی لیں گے۔ لیکن انہوں نے نہیں سوچا، کئی فلسطینیوں نے بیچ دیا، لیکن علماء کا جب فتویٰ آیا وہ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، اور آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان یہودیوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کی اور یہ فلسطین کی زمین خریدتے خریدتے ایک اسٹیٹ بنا لیا ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ غازہ کی بستی میں جو تھوڑی سی بستی بچ گئی ہے اس پر بھی قبضہ کر لیں اور مستقل یہ ریاست ہو ان کی قائم۔ اللہ اکبر! یہ اس زمانے کی بات ہے، نور الدین زنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ یہودیوں نے کیا سازش کیا تھا؟ یہودیوں نے یہ سازش کیا تھا خاکم بدہن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش مبارک کو وہاں سے روضہ اطہر سے نکال لیا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، 500 ہجری کا واقعہ ہے۔ نور الدین زنگی شہید اس زمانے میں وہ عالم اسلام کے اور سلطنت عثمانیہ کے تحت بڑے علاقے، اور مکہ مدینہ بھی انہی کے ماتحت تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی شہید نے ایک رات، بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن تہجد پڑھنے والا، راتوں کو جاگنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے سوئے، خواب دیکھا ایک زلزلہ آ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان 2 بدبخت کتوں سے ہمیں بچاؤ۔ اٹھ گئے فوراً، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر سوئے، پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کہ ان 2 بدبختوں سے مجھے بچاؤ۔ پھر آپ سمجھ میں بات نہیں آئے، پھر سو گئے، پھر خواب میں وہی دیکھا۔ تیسری بار خواب میں دیکھا تو اپنے وزیر کو، اپنے نائب کو بلایا اور بلا کے یہ میں نے خواب دیکھ رہا ہوں بار بار، کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو نائب نے کہا کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ وہاں پیش آیا ہے جو ناگوار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، میں فوراً نکل رہا ہوں فوج لے کر، پیچھے سے آپ بھی آ جائیں۔ فوراً اس کا وزیر موصل فوراً پہنچا وہاں، اور پیچھے سے نور الدین زنگی شہید آئے۔ اب وہاں جا کر جائزہ لیا،
مدینے کے بستی میں کیا واقعہ پیش آیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کے نائب نے کہا کہ ایک کام کریں آپ، چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، آپ اعلان کر دیں کہ مدینے کا ہر فرد آئے، اور سلطان خود آئے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ نظر و نیاز ہر ایک کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی شہید کو خواب میں اللہ کے رسول نے جن دو شخص کو دکھایا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں کبھی بھی دیکھوں گا تو اچھی طرح پہچان لوں گا۔ مدینے کے تمام لوگوں کو بلایا گیا، اعلان کیا گیا، مدینے کا ہر شخص آتا، ہدیہ لے کے جاتا رہا، لیکن وہ دونوں سامنے نہیں آئے۔ نور الدین زنگی شہید کہنے لگے وہ دو آدمی نہیں آئے ہیں۔ پھر اس کے وزیر نے معلوم کیا کہ مدینے کے بستی میں کوئی ایسا شخص ہے جو سلطان سے ہدیہ لینے نہ آیا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، دو آدمی ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، وہ خود رات دن صدقہ بھیجتے رہتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ کسی کے ہدایے کو نہیں لیتے ہیں۔ تو فوراً وزیر نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، اور جیسے ہی بلا کے لایا گیا، سلطان نور الدین نے دیکھا، دیکھتے ہی غصے سے آنکھیں لال ہو گئی، یہی دو بدبخت ہیں جن کو رسول اللہ نے خواب میں دکھلایا ہے، ان سے بچاؤ، ان دو کتوں سے بچاؤ۔ پکڑ کے لے جایا گیا، بھئی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو مسجد نبوی کے قریب میں گھر کرائے پہ لے رکھا تھا۔ یہ مغربی تھے، یہودی تھے، یہ دونوں یہودی تھے جو مسلمانوں کا صوفیانہ لباس اوڑھ رکھا تھا۔ اندر جا کے کمرے کو دیکھا، کوئی ایسی چیز وہاں موجود نہیں ہے۔ سلطان ٹہلتا رہا کہ رسول اللہ نے تینہی دونوں کو خواب میں دکھلایا ہے، کیا ہے؟ آخر چٹائیاں جو بچھی ہوئی تھی اس کے حال میں چٹائی کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس سے سرنگ بنا ہوا ہے، اور وہ سرنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس تک پہنچ گیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے روضہ اطہر تک وہ مغربی پہنچ گئے تھے، سرنگ کھودتے کھودتے، رات میں سرنگ کھودتے اور اپنے وہ تھیلے میں، مشکیزے میں مٹی ڈال کے جنت البقیع میں صبح ہی جا کے ڈال کے آ جاتے۔ ایک زمانہ لگا کھودنے میں۔ یہ یہودی تھے اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے کے جانا چاہتے تھے۔ نور الدین زنگی شہید نے دیکھا، بات سمجھ میں آئی، یہ یہودی مسلمانوں کے دشمن، اور قرآن نے کہہ دیا یہ بدترین ہمارے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد نور الدین زنگی شہید نے گردن دونوں کی اڑوا دی کہ دونوں اس قابل نہیں کہ مقدمہ چلایا جائے، دونوں کی گردن اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے چاروں طرف گہری بنیادیں کھدوائی نور الدین نے، یعنی اتنی گہری، تقریباً 20 فٹ جہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی گہری بنیادیں کھود کر ان بنیادوں میں شیشہ، یعنی لوہا سمجھ لیجیے آپ، آئرن اور شیشہ آتا ہے، وہ پگھلا کر چاروں طرف بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت یہ کام نہ کرنے پڑے۔ تو یہودیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا اور مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کرانا، عثمان غنی کے زمانے میں اور حضرت عثمان ضمی کے قتال کے بعد جو ہنگامہ ہوا تھا اس کے اندر اس کا کردار تھا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے لے کے جانا یہ ان کا کردار تھا۔ یہ سازشی کیسی قوم ہے یہ؟ قرآن کریم سورہ مائدہ اگر آپ پڑھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا یہودی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے، فرعون سے، مصر سے نکلے تھے اور جب دریا پار کر گئے تھے، تو دریا پار کرنے کے بعد سامنے جو ہے شام کا ملک تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ وہ 6 لاکھ کی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آئی تھی، بنی اسرائیل کی قوم، حضرت موسیٰ نے کہا یہ سامنے ارض مقدس ملک شام ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن ایسی بزدل اور ذلیل قوم تھی، اپنی نبی کی بات ماننے والی نہیں، اور ان لوگوں نے کہا حضرت ان فیہا قوما جبارین، آپ کہہ رہے ہیں کہ شام میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، یہاں تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور قوم عمالقہ کے لوگ۔
یہ عمالقہ ایک قوم عاد تھی، اسی کے باقیات، یہ قوم عمالقہ بڑے ڈیل ڈول کے لوگ، اور کتنے طاقتور لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان بنا رکھے تھے نا، ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو لے کر، سردار کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ خاموشی کے ساتھ، اور یہ بارڈر کراس کر کے اندر جا کے دیکھو کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ تم جیت جاؤ گے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اب وہ 12 آدمی گئے، بارڈر کے باہر ہی کھڑے تھے کہ قوم عمالقہ کا ایک فرد بارڈر کے باہر کھڑا تھا، اس نے ان 12 آدمیوں کو، جو بنی اسرائیل کے یہودی کے 12 آدمی دیکھنے گئے تھے، اس ایک آدمی نے اکیلے 12 کو پکڑ لیا، دبا لیا، اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ یہ دیکھیے 12 آدمی تھے جو جاسوسی کر رہے تھے بارڈر پہ، کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کے بادشاہ نے کہا سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہو جا کے اپنی قوم کو ہماری طاقت بتا دیں، ہم کیسے لوگ ہیں، خود ہی نام نہیں لیں گے۔ اب یہ 12 کے 12 گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، حضرت وہاں جو قوم ہے بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، اور اس سے تو لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھئی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، تم جاؤ گے اور اللہ تم کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ قوم نے کہا نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ حضرت آپ جائیے، اپنے اللہ کے ساتھ جائیے، جا کے لڑ کے اس بستی کو خالی کروائیے، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا سزا دی بنی اسرائیل کو؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم جس پر اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں، اللہ نے بڑا ذلیل، اللہ نے قرآن میں کہا یہ ذلیل قوم ہے، اور دنیا میں جہاں رہے گی مار کھاتی رہے گی، یہ ذلیل اور بدترین قوم ہے، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ کیا ہوا؟ جب 6 لاکھ افراد نے انکار کر دیا، اپنے نبی کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، سامنے کی بستی میں بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال کے لیے وطن کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ پیچھے مصر جانا چاہیں، جہاں سے آئے تھے وہاں بھی نہیں جا سکتے تھے، آگے بیت المقدس جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جانا چاہتے تو بھی نہیں جا سکتے تھے۔ وادی تیہ، وہ تقریباً 40 میل کا علاقہ تھا، اسی 40 میل کے علاقے میں 6 لاکھ بنی اسرائیل 40 سال تک گھومتے رہے۔ صبح کو چلتے تھے، شروع کرتے تھے چلنا اپنے وطن کی طرف، اور شام کو پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے جہاں سے شام کو ہم چلے ہیں وہیں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی سزا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا دیا تھا، اپنے نبی سے کہہ دیا تھا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہی رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا چلو ہم یہی رکھتے ہیں تم کو۔ 40 سال تک اللہ اکبر، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی زنجیر ہے، نہ کوئی پولیس ہے، کوئی گھیرنے والا ہے، لیکن اللہ نے کیسے سزا دی؟ 40 سال تک اسی علاقے میں وادی تیہ میں صبح کو چلنا شروع کرتے، شام کو دیکھتے تو وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ ظاہر سے بات ہے اس کھلی زمین میں نہ کوئی چھت کا سایہ ہے، نہ وہاں ان کے لیے پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ اور ہے، کیا کریں آخر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمایا، تو اللہ نے کھانے کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے من اور سلوہ آسمان سے نازل کیا۔ 1-2 سال نہیں، اللہ نے مسلسل 40 سال تک 6 لاکھ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے اللہ نے من اور سلوہ، من ایک طرح کا میٹھا حلوہ ہوتا تھا، اور سلوہ یہ نمکین گوشت کے طور پہ ہوتا تھا، اللہ نے کھلایا۔ پھر پانی چاہیے، وہاں تو کوئی نل نہیں لگا ہوا تھا وادی تیہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے ایک پتھر بھیجا، اور اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ڈنڈا مارتے تھے، اس پتھر سے 12 نل کے طور پر پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ 12 قوم تھی نا، وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے لیے پانی جمع کر لیتا تھا۔
کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، رات آتی ہے تو اندھیرا، وہاں تو کوئی الیکٹرک نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمایا تو اللہ نے نور کا مینارہ ان کے لیے وادی تیہ میں بنا دیا، جس سے نور چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ پھر دھوپ ہے، گرمی ہے، کیا کریں؟ دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے یہ کیا کہ اللہ نے بادلوں کا سایہ بھیج دیا، جہاں جہاں جاتے چلتے یہ آسمان سے بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنا انعام کیا، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ غلط کیا، اپنے قوم کے نبیوں کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ حضرت ہارون کا انتقال بھی ہو گیا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور 40 سال کی مدت میں پرانی تمام نسل ختم ہو گئی، نئے لوگ پیدا ہوئے، پھر نئے نبی یوشع ابن نون آئے، پھر بیت المقدس میں داخلہ ملا۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا ہے، یہ قوم اپنے نبی کی ماننے والے نہیں، تو یہ قوم جو ہے یہ تفاخر میں مبتلا ہے، نسلی تفاخر کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسی کے تحت یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ غزہ کی بات نہیں ہے، صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، اگر مسلمانوں نے نہیں سمجھا، ابھی ضرورت ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، خاص طور سے عرب، اس بات کو سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اگر وہ فلسطین ختم ہو گیا، وہاں کے مسلمان ختم ہو گئے، تو اس کے بعد پھر انہی کا نمبر آنے والا ہے، پھر وہ گریٹر اسرائیل جو ان کا منصوبہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے شام، عراق، اردن ہوتے ہوتے مدینے تک ہم قبضہ کریں گے۔ خدا نہ خواستہ وہ دن نہ آئے، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے نوجوانوں کی، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے، غیبی طور پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حمیت کو بیدار فرمائے، مسلمانوں کے اندر صحیح اخوت کا جذبہ بیدار فرمائے۔ اور میں نے کہا تھا ہم جو کر سکتے ہیں اپنی حد تک وہ کریں، دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے ہم کو ان کے لیے رات دن دعا کرنا چاہیے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، کریں، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس یقیناً پوچھ ہوگی، ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جب وقت کچھ آئے کرنے کا تو ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔